الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت سے درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین روکو ایک منٹ ادھر نال دا پرانا پہ ہے اندر حامی بے قسم محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکان حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات حاضرین مسامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل جلالہ کا احسان عظیم ہے جس پاک ذات نے آج کے روشن مبارک دن مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں مولا کریم عز و جل اپنے احسان و کرم سے یہ مبارک لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ آج کے روشن مبارک دن کے موقع پر انشاءاللہ تعالی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے چند ایک باتیں گوش گزار کروں گا، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں اور والدین کی جو عظمت اور فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس عنوان سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ آپ تمامی احباب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اللہ کریم مجھے آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید سے دو مبارک مقامات سے مبارک جملے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جن میں خلاق کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے، والدین کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے
ایک مقام پر ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، مالک جل و علا نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ مبارک جملے اور قرآن مجید برہان رشید میں اس کے علاوہ کئی ایک مقامات ایسے ہیں جن میں رب تعالیٰ جل جلالہ اس بات کی طرف حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے حسن انداز سے پیش آؤ اور ان کے لیے رحمت اور خیر کی دعا مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ماں باپ کا حق اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ مقدم حق جس ذات جن ہستیوں کا ہے وہ والدین ہیں۔ دونوں کو رب نے عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معروف روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے جو دن کا آغاز اس حال میں کرے کہ صبح مسکرا کر اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک نظر مسکرا کر ماں کو دیکھے، ایک نظر مسکرا کر اپنے باپ کو دیکھے، رب تعالیٰ کا ایسا کرم برستا ہے کہ مالک قدیر جل و علا اس بندے کو مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ جل و علا ماں باپ کو یوں عظمتیں عطا فرما رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام محبوب خدا جو دین شرع عبادات اور معاملات کی تعلیم دینے تشریف فرما ہوئے ہیں، وہ والدین کا ادب اور والدین کی تعظیم سکھا رہے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے، ماں کا حق بیان کرتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آدمی پر سب سے زیادہ حق کسی ذات کا ہے تو وہ اس کی ماں کا حق ہے، اور باپ کے حق کو بیان کرتے ہوئے رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانے والوں، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باپ کے حق کو اس طرح بھی اس انداز میں بھی باپ کی عظمت کو بیان کیا کہ میرے آقا نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے۔ رب تعالی جل جلالہ جسے باپ جیسی عظیم نعمت سے نوازے اور پھر وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہوش سنبھال لے، جوان ہو جائے اور اسے اپنے باپ کا بڑھاپا مل جائے تو وہ تو خوش بخت ہے، وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ اب اس کی بخشش کا ذریعہ یہ اس کا بوڑھا باپ بن جائے گا۔ اگر وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، اگر اپنے بوڑھے باپ پر شفقت کرتا ہے، اپنے بوڑھے باپ پر جو ہے وہ محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے، تو ایسا بندہ تو رب کی رحمتوں میں چلا جائے گا۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف رمضان شریف رسول دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ معروف حدیث ہے، پہلی سیڑھی پر میرے آقا نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر قدم رکھا، آمین کہا، پھر قدم رکھا، آمین کہا۔
صحابہ اکرام نے تعجب کیا، حیرانگی کا اظہار کیا، تو رسول دو عالم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ دعا مانگنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ آمین کہتے ہیں؟ تو کریم آقا نے فرمایا جبریل نے آ کر دعا مانگی ہے اور میں نے اس کی دعاؤں پہ آمین کہا ہے۔ اب ان دعاؤں میں غور کریں کہ فرشتوں کا سردار دعا مانگ رہا ہے، اور رسول دو عالم جو نبیوں کے سردار ہیں، بلکہ رب کی ساری مخلوق کی امامت اور سرداری جس کے سر پر ہے، وہ عظیم ذات اس پر دعا آمین کہہ رہے ہیں، تو وہ دعا بھلا کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگی؟ رسول کریم علیہ السلام نے کہا جبریل نے دعا مانگی، اللہ برباد کر دے اس کو جسے رمضان ملے اور پھر وہ رمضان میں نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے۔ حضور نے کہا میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا مانگی اللہ برباد کرے اسے جس کے سامنے رسول اللہ مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور پھر وہ حضور پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کہا میں نے کہا آمین، اور پھر رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے یہ دعا مانگی مولا برباد ہو جائے وہ آدمی جس سے اس کے ماں باپ بوڑھاپے میں مل جائیں اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے خود پر جنت واجب نہ کر لے۔ برباد ہو جائے وہ جسے بوڑھے اس کے ماں باپ مل جائیں اور پھر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے، اپنے رب کو خوش نہ کر لے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں ماں باپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور مبارک حدیث، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ 3 بندوں کی کوئی شے قبول نہیں کرے گا، نہ کوئی نفل نہ کوئی فرض، کوئی نماز کوئی سجدہ کوئی تہجد کوئی صدقہ کوئی خیرات، ان 3 آدمیوں کا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ان 3 میں سے پہلا بندہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عاق، یعنی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ پہلا آدمی جس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، جس کے سجدے اور تہجد بھی قبول نہیں ہے، جس کے روزے اور صدقے بھی قبول نہیں ہیں، جس کی خیرات اور نیکیاں بھی اللہ کو نہیں چاہیے، وہ پہلا بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ ان 3 آدمیوں کا پہلا بندہ وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا وہ جو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ بھی برائی ہمارے اندر پائی جاتی۔ اگر اللہ کوئی نیکی کی توفیق دے بھی دے، کبھی کوئی نیکی نصیب ہو بھی جائے، کسی سے کوئی بھلا کرنا نصیب ہو بھی جائے، تو پھر ہم ساری زندگی اسے یاد دلاتے ہیں کہ فلاں وقت تو اس حال میں تھا تو تجھے یاد نہیں، تو بھول گیا، میں تیرے کام آیا تھا، تیری تو یہ اوقات ہے، اس وقت تجھے اتنی ضرورت تھی، دیکھ میں نے تیرے کام آیا تھا، میں نے تیرا کام بنایا تھا۔ ہماری یہ حالت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا بندہ جو احسان کرے اور پھر لوگوں کو تانے دیتا پھرے، اللہ اس کا کوئی فرض و نفل قبول نہیں فرمائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرا بندہ وہ جو تقدیر پہ ایمان، ہر نیکی اور بدی کو اللہ کی طرف سے نہ مانے اور یہ کہے کہ جو کمایا ہے میں نے اپنے بل بوتے پہ کمایا ہے، آج میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں تو یہ میری کاریگری ہے، یہ میری چلاکی ہوشیاری ہے کہ میں دنیا کو 4 دکھا کر جناب والا 4 کے 8 بناتا رہا ہوں اور آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں، آج میں ادھر آ گیا ہوں، یہ میری ہوشیاری ہے کہ میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے۔ جو ہر نیکی اور بدی کو اللہ کی طرف سے نہ مانے، رسول دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کا بھی کوئی نفل قبول نہیں کرے گا، نہ کوئی فرض قبول، کچھ بھی اس کا قبول نہیں ہوگا۔ ان 3 لوگوں کے بارے میں رسول دو عالم علیہ السلام فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں وہ جو جنت میں داخل نہ کیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان مرے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ایک دن معافی تلافی ہو کر، سزا جزا ہو کر ایک دن وہ جنت چلا جائے گا اگر مسلمان مرے، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ گناہگار چاہے کتنا بڑا ہو، مجرم چاہے کتنا بڑا ہو، سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت چلا جائے گا۔ 3 لوگوں کے بارے میں تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ابتداً انہیں سزا ضرور ملے گی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ وہ ہے العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ پہلا
والا بندہ جسے اللہ تبارک و تعالی داخل جنت نہ فرمائے گا وہ کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان. جو اپنے والدین کا نافرمان ہو وہ داخل جنت نہ کیا جائے گا. اور رسول دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا آدمی دیوس ہے. دوسرا کون ہے جی؟ دیوس پر بھی جنت جو ہے وہ حرام ہے، یعنی داخل جنت ابتداءً جنت داخل نہیں ہوگا، سزا ہوگی. اب دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس اسے کہتے ہیں جو اس بات کا خیال نہ کرے کہ اس کی بیوی کس سے ملتی ہے، اس بات کا لحاظ نہ کرے، اپنی بیوی کو پردے اور حیا کا درس نہ دے، اس کا خیال نہ کرے، وہ دیوس ہے. اور ایسا آدمی بھی داخل جنت نہیں ہوگا. اور تیسرا شخص جس کے بارے میں رسول دو عالم نے فرمایا داخل جنت نہیں ہوگا وہ عورت ہے جو مردوں جیسا رنگ روپ اختیار کرتی ہے، لباس مردوں جیسا پہنتی ہے، اپنے بال مردوں جیسے بنواتی ہے، وضاقتہ مردوں جیسی اختیار کرتی ہے. وہ مردانی عورتیں داخل جنت نہ کی جائیں گی، ان پر بھی اللہ نے ابتداءً جنت کو حرام کر دیا ہے. 3 لوگ جن کے بارے میں رسول دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہ داخل جنت نہ کیے جائیں گے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ ہما دونوں جنتوں کا و ناروں کا، یہاں تیری جنت ہیں یہاں تیری دوزخ ہے، دونوں. یا تو ان دونوں کو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ماں کو راضی کرے اور باپ کے سینے پہ چڑھ دوڑے تو جنت چلا جائے. یہ بھی نہیں ہوگا کہ باپ کو کی ہلا شیری میں آ کر ماں کو گالیاں دینے لگ جائے تو جنت چلا جائے گا. کسی ایک کا بھی حق تلف کیا، کسی ایک پر بھی زیادتی کی، کسی ایک کے ساتھ بھی برائی کی، کسی ایک کے ساتھ بھی ناانصافی کی، کسی ایک کو بھی گالی دی، کسی ایک پر بھی ظلم کیا تو داخل جہنم کیا جائے گا. رسول دو عالم علیہ السلام نے ارشاد جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کی ماں اس پر راضی تھی اور باپ ناراض تھا، اللہ صبح ہی جہنم کا ایک دروازہ اس پہ کھول دے گا. اور اگر دونوں راضی تھے تو جنت کے 2 دروازے کھلیں گے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض تھا تو اللہ جہنم کا ایک دروازہ دن کے آغاز میں ہی اس بندے پہ کھول دے گا جس کی ماں یا جس کا باپ اس سے ناراض ہیں، جس کی ماں یا جس کا باپ اس سے ناراضی ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کا حق اور عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. آقا کریم علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. عورت پر مقدم حق کس کا ہے؟ شوہر کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قال امہ، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا حق سب سے مقدم ہے. ایک آدمی نے 3 بار رسول دو عالم سے یہ سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے آقا نے ہر بار فرمایا اس کی ماں کا، اس کی ماں کا، اس کی ماں کا، اور 4تھی بار پوچھنے پر فرمایا اس کے باپ کا. اللہ اس کے رسول کے حق کے بعد کائنات پر بندے پر سب سے زیادہ اگر حق کسی ہستی کا ہے تو وہ ماں ہے اور باپ ہے جن کا حق مقدم ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنی ماں کو اس حال میں اپنے کندھے پر اٹھا کر پھروں اور جگہ ایسی سنگلاخ نوکیلے پتھر ہوں اور اتنی گرم ہو کہ اگر ان پر بوٹی رکھی جائے تو وہ بھن جائے، اور میں اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا لوں اور کئی میل اپنی ماں کو پیدل لے جاؤں کندھے پہ سوار کر کے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے پیدا کرنے کے لیے تیری ماں نے درد کے جتنے جھٹکے برداشت کیے ہیں شاید ان میں سے کسی ایک کا بدلہ ہو سکے. یہ نہیں فرمایا کہ بدلہ ہو جائے گا، فرمایا شاید ان میں سے کسی ایک کا بدلہ ہو جائے.
جو تو اپنی ماں کو اس طرح کندھے پہ اٹھا کر اس سنگلاخ نوکیلے گرم پتھریلے راستے پر لے کر چلے کہ جہاں بوٹی رکھنے سے بھی بھن جائے اور تو نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہو اور تو میلوں لے جائے، تو شاید کسی ایک جھٹکے کا جو ہے وہ درد کے ایک جھٹکے کا یہ بدلہ ہو سکے۔ جو ماں کا حق رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ترک العبد الدعاء للوالدین، جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کریم آقا نے فرمایا فإنہ ينقطع عنہ الرزق، اللہ اس کے رزق کو منقطع کر دیتا ہے، اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، جو اپنے والدین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا نہیں مانگتا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ایسے آدمی کا رزق جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اسے اپنی ماں کی طرف سے اور اپنے باپ کی طرف سے کیا کرے۔ زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ تو معاملات ہیں جو مالدار ہیں ان پر واجب ہے، اگر ایک کرتے ہیں قربانی تو اپنی طرف سے ہی کرے گا، لیکن جب کوئی نفلی نیکی کرنے لگے، ان واجب نیکیوں کے علاوہ کوئی نفلی نیکی کرنے لگے، ایک حج کر لیا ہے اب دوبارہ جب حج کرے تو اپنی طرف سے نہ کرے، یا اپنی ماں کی طرف سے کرے یا اپنے باپ کی طرف سے کرے۔ رسول کریم نے کہا جب تم کوئی ایسی نیکی و صدقہ کرنے لگو جو واجبہ نہ ہو، یعنی نفل نماز جب پڑھے تو نفل نماز میں نیت یہ کرے تو کہ یہ ثواب اللہ میری ماں کو عطا کر دے، یہ جو نفل میں پڑھ رہا ہوں یہ نفل اللہ میرے باپ کے کھاتے میں ڈال دے، یہ میرے باپ کو اس کا اجر دے دیا جائے۔ فرض پڑھے اپنی طرف سے، نفل پڑھے اپنی ماں اور اپنے باپ کی طرف سے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ کیا نیک سلوک کر سکتا ہوں؟ تو کریم آقا نے فرمایا بعد ان کے جانے کے نیک سلوک یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھا کر، اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھا کر، یعنی جب نماز پڑھے تو ان کی طرف سے 2 رکعتیں نفل بھی پڑھ لیا کر۔ میں اور آپ یہ ارادہ اور عزم کر لیں، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اس پر استقامت کی کہ ہم روزانہ کم از کم 2 نفل اپنے والدین کی طرف سے پڑھا کریں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ تو کیا کرنا ہے جی؟ روزانہ کیا کرنا ہے جی؟ بولیے کیا کرنا ہے؟ 2 نفل، کم از کم 2، دونوں کے لیے 2 ہو جائیں تو پھر اور بہتر ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو 2 کم از کم فرضوں کے ساتھ، 2 کم از کم ان کی طرف سے۔ یہ رسول دو عالم تعلیم دے رہے ہیں۔ کریم آقا کہہ رہے ہیں جب تو اپنے لیے نماز پڑھے تو اپنی نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز، اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھ۔ جب تو روزہ رکھے تو اپنے روزے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی روزہ، یعنی نفلی روزہ جب رکھو تو نیت یہ کرو کہ اللہ یہ ثواب میری ماں کو دے دے، اللہ یہ ثواب میرے باپ کو دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تعلیم فرما رہے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا جو اپنے ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ فرمائے گا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ جو اپنے والدین پر، اگر باپ پر حج فرض تھا اور ادا نہیں کر سکے دنیا سے چلے گئے، تو اب اولاد ان کی طرف سے حج کرے۔ جب بیٹا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے حج کرے گا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ان کا قرضہ ادا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اور حج پر ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے؟ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کی، کریم آقا نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج کا ثواب دے دے گا، اور اس حج کرنے والے کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی نیکی اتنی بڑھ جائے گی کہ اسے 10 حجوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اگر یہ ایک حج اپنی ماں کی طرف سے کرتا ہے یا اپنے باپ کی طرف سے کرتا ہے، انہیں اللہ ثواب دے دے گا ایک حج کا، لیکن اس کرنے والے کو 10 حجوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جناب
امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر 80,000 قرض تھے وقت وفات. اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور انہیں کہا کہ میرے دین میں یعنی قرضے میں میرا مال بیچنا، اگر کافی ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ میری قوم سے مانگ کر پورا کرنا، اور اگر یوں بھی پورا نہ ہو تو قریش سے مانگنا، ان کے سوا اوروں سے سوال نہ کرنا. یوں رسول دو عالم علیہ السلام کے غلام جو ہیں اس حوالے سے یوں تعلیم دے رہے ہیں اپنے غلاموں کو. اور قبیلہ جوہینہ سے ایک بی بی نے خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں نے حج کی منت مانی تھی اور وہ ادا نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے حج کروں تو ان کی منت پوری ہو جائے گی؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو اس کی طرف سے حج کر، بھلا تو یہ بتا اگر تیری ماں پہ کوئی قرضہ ہوتا تو کیا اس کا قرضہ ادا نہ کرتی؟ اگر تیری ماں نے منت مانگی ہوئی تھی تو اب تو اس کی طرف سے منت پوری کر، حج ادا کر، تو اللہ زیادہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی طرف جو حق بنتا ہو وہ ادا کیا جائے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا، اور ان دونوں کے واسطے حج کا ثواب ہوگا جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ دونوں کو آدھے آدھے حج کا ثواب ملے گا، بلکہ یہ ایک حج کرے ماں باپ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد کرے گا اور اس کے ماں باپ دونوں کو پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور دونوں میں سے کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرے رب کا کرم بہت بڑا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور اسے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھ دے گا. اللہ کی بارگاہ میں وہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے جو ان کے جانے کے بعد ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روز جمعہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو جائے اور وہاں یاسین شریف پڑھے تو جب واپس آئے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ثواب کی نیت سے اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی زیارت کی قبر کی زیارت کو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کیا کرے، بار بار ان کی قبر کی زیارت کو آتا جاتا رہے، تو جب یہ مر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آیا کریں گے، فرشتے اس کی قبر پر حاضری دیا کریں گے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے کہ باپ کی قبر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو انتقال کے بعد باپ کا حق یہ ہے کہ اس کے عزیز دوستوں اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک باپ کے ساتھ سب نیکوکاریوں سے بڑھ کر نیکوکاری یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے اچھی طرح نبھائے تو اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائے گا. کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کی دوستی پر نگاہ رکھ اور اسے قطع نہ کرنا کہ اللہ تیرا نور بجھا دے گا. رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر دوشنبہ اور پنج شنبہ یعنی پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور انبیاء اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعے کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور تابش بڑھ جاتی ہے. تو اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ. ہر جمعہ کے دن ماں باپ دنیا سے چلے گئے، انہیں ان کی اولاد کے اعمال دکھائے جاتے ہیں اور وہ ان کے عمل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، برے عمل دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں. تو لہٰذا اچھے اعمال پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرے تاکہ قبر میں اس کے والدین کو اس کی طرف سے راحت پہنچے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب کبیرہ گناہوں سے سخت تر گناہ کیا ہے؟ پھر کہا کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ سب کبائر بڑے بڑے گناہوں میں بدتر گناہ کیا ہے؟
تیسری بار کہا کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ سب کبیرہ گناہوں میں بدتر گناہ کیا ہے؟ تو رسول دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، یہ گناہ سارے کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جوان کی نزع کے وقت جب اس کے سرہانے آئے تو اسے کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے نہیں کہا جا رہا، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنی ماں کو ستاتا تھا، اپنی ماں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو رحمت دو عالم نے اس کی ماں کو بلا کر کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں۔ فرمایا تو بھلا یہ قبول کرے گی کہ آگ جلائی جائے اور اسے اس میں ڈال دیا جائے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، بھلا میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا پھر تو اسے معاف کر دے، پھر تو اسے معاف کر دے، اسے راضی ہو جا۔ رسول دو عالم علیہ السلام سے اس بوڑھی عورت نے کہا میں اسے راضی ہو گئی ہوں، میں اسے معاف ہو گئی ہوں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کو کہ کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے وسیلے سے اسے دوزخ سے بچا لیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام، چونکہ رسول دو عالم علیہ السلام کی شان والا یہ ہے کہ کریم آقا اپنی امت سے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت فرماتے ہیں، والدین سے بھی بڑھ کر رسول دو عالم کو، حضور کو اپنے غلاموں سے محبت ہے، حضور کو اپنے غلاموں کی فکر ہے، حضور کو اپنے غلاموں کی پرواہ ہے۔ تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی نجات کا، میرے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ ذریعہ بھی بن گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والدین کے حق اور والدین کی فضیلت و عظمت کو اپنے غلاموں کے سامنے اس انداز میں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا مجھے آپ کو اس بات پہ غور کرنا ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خیر و خوبی کے ساتھ، بھلائی اور نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام کا مبارک روشن فرمان ہے، کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، پھر تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھو دے، چاہے تو اس دروازے کی فکر رکھے۔ اور یہ مبارک روشن حدیث رسول کریم علیہ السلام کی، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باقی سارے گناہ ان کی سزا اللہ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے، یعنی بندے کو دنیا میں اس کی سزا نہ دے، یہ اس کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے کہ سزا آخرت کے لیے مؤخر کر دے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ وہ بندہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کی سزا اسے جیتے جی بھی دی جائے گی، جیتے جی بھی اسے اس گناہ کی سزا ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر بوڑھے ہو جائیں اما یبلغن عندک الکبر، اگر بوڑھے ہو جائیں احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم نے انہیں اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، وقل لہما قولا کریما، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، تم نے اپنے دونوں بازو شفقت اور محبت سے ان کے لیے پھیلا کر رکھنے ہیں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا بھی مانگنی ہے یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا ہے، جیسے مجھے بچپن میں نرمی شفقت محبت سے انہوں نے پالا ہے، یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما۔ تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کی فرما برداری کرے، ان کی تعظیم بجا لائے،
اور ان کے ساتھ احترام، تعظیم اور تکریم کا رشتہ قائم رکھے، ان کے ساتھ نرمی، خیر اور خوبی کے ساتھ پیش آئے، ان کی موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ادب کرے، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ باپ یا ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کے حق کو بیان فرمایا ہے، رسول دو عالم علیہ السلام نے ان کے حق کی تاکید کی ہے کہ ان کے حق کا اس طرح خیال رکھے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اب اپنے باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، اپنی ماں کے رشتہ داروں اور اپنی ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں کے درجے پر رکھے، اور اپنی ماں جیسا جو ہے وہ خیر و خوبی والا رشتہ اور تعلق جو ہے حسن سلوک والا ان کے ساتھ رکھے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو اس کی تعلیم، یہاں تک کہ باپ کافر بھی ہو تو دین تعلیم دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ جناب صدیق اکبر نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہے لیکن کافر ہے، اور وہ کبھی آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا، یا رسول اللہ کوئی بات آپ کے بارے میں کہہ دیتا ہے مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ رسول کریم علیہ السلام سے ایک دن آ کر کہا کہ آج اس نے ایسی بات آپ کے بارے میں کہی کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا اور میں نے اسے تماچا دے مارا ہے۔ رسول دو عالم نے کہا، ابو بکر آج کے بعد اسے کچھ نہ کہنا، وہ تیرا باپ ہے، کافر بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ پیش آنا۔ وہ جناب رسول دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں فتح مکہ پر حاضر ہوئے، جناب ابی قحافہ، جناب ابو بکر کے والد، یہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ تو جناب ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ آج میں نے جو ہے وہ آپ پہ سے باہر ہو گیا، آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی تو میں نے اسے تماچا دے مارا ہے۔ تو رسول دو عالم علیہ السلام نے منع کیا اور فرمایا، آج کے بعد اپنے باپ کو کچھ نہ کہنا، وہ تیرا باپ ہے، کافر بھی ہے تو تیرا باپ ہے، ماں باپ ظلم بھی کرے تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے، دین یہ کہہ رہا ہے۔ اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، رسول اللہ نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں تمہیں ان کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ پیش آنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لوگ آپ کو کہتے سنائی دیں گے کہ جی فلاں بھائی کو حق دے دیا، اگرچہ یہ ناانصافی ہے، اگرچہ انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن یہ میرا یا کسی اور کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس وجہ سے بدسلوکی کرے کہ وہ دوسرے بیٹوں کو کھلا رہا ہے، مجھے محروم کر رہا ہے، وہ دوسرے بچوں کو دے رہا ہے، مجھے نہیں دیتا۔ اس وجہ سے دنیاوی سبب پر اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنے والا، اس کے بارے میں بری بات کہنے والا، یا معاذ اللہ اسے گالی دینے والا، پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے ماں یا اپنے باپ کو گالی دے، لعنت ہو اللہ کی اس شخص پر جو اپنی ماں یا اپنے باپ کو گالی دے۔ رسول اللہ نے اسے ملعون قرار دیا، لعنتی کہا ہے اس آدمی کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس انداز میں پیش آتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام تو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ خیر و خوبی اور ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے، اور رسول دو عالم السلام اور دیگر انبیاء کرام کی دعائیں رب تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، جس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور خیر و خوبی اور محبت کا ایک عظیم ربط قائم ہے، اور وہ مشہور مقبول معروف دعا جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں واضح ذکر ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور حساب کے دن سارے مسلمانوں کو بخش دینا، جس دن حساب ہو اس دن سارے ہی مسلمانوں کو بخش دینا، سب کی بخشش فرما دینا، جس دن حساب کا دن ہو سب کو معاف کر دینا۔ تو یہ دعا امت کو تعلیم کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا رشتہ اس طرح قائم رکھو کہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں انہیں یاد رکھو، ان کے لیے دعا کرو، رحمت کی، بخشش کی، خیر و خوبی اور مغفرت کی، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ توفیق دے حج ادا کرو۔ تو یہ سارے کام امت کو تعلیم دیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ تو حسن سلوک نہیں کر رہا، لیکن دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب جناب والا بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے، بڑی بڑی محفلیں کر رہا ہے، اور جناب بڑے بڑے صدقہ و خیرات کے دیگیں پک رہی ہیں، بڑے بڑے پروگرام کر رہا ہے۔ تو لوگ بھی ایسی محافل مجالس میں لوگ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں
کہ جیتے جی یہ باپ کو کبھی اچھا لباس بھی نہیں لے کر دے سکا، اور آج جو ہے باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی نام کی دیگیں بٹ رہی ہیں، اس کے نام کے صدقے ہو رہے ہیں۔ جیتے جی اس کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی، خیر و خوبی سے پیش ہی نہیں آیا، اور جب دنیا سے چلا گیا تو اب جناب والا دنیا داری، رکھ رکھاؤ، ریا، دکھاوے کی خاطر یہ جناب یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ نوالا تر اور وہ لقمہ تر جو بندہ اپنے باپ کی زندگی میں کما کر اپنے باپ کو کھلائے، خدا کی عزت کی قسم ہے اس ایک لقمے کی برابری وہ لاکھوں کروڑوں لقمے نہیں کر سکتے جو باپ کے مرنے کے بعد خیرات کیے جائیں۔ دنیا میں خیال نہ رکھے اور مرنے کے بعد بانٹتا پھرے، وہ لاکھوں کروڑوں لقمے اور نوالے بھی اس ایک لقمے کے اجر و ثواب اور برابری کو نہیں پہنچ سکتے جو جیتے جی بندہ اپنے باپ کو کھلا دیتا ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تو یہ زندگی میں دین تو یہ کہ یہ صرف دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی رب نے حق تھوڑی بیان کیے ہیں، حق تو وہ ہیں جو اصلاً اس کی زندگی میں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے ہیں، ماں کے ساتھ خیر و خوبی اور نیکی کے ساتھ پیش آنے، وہ جیتے جی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے احکامات ہیں۔ تو لہٰذا اگر والدین زندہ ہیں تو بیش بہا اور بے پایا اور ایسی نایاب نعمت ہیں جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا، لہذا ان کے ساتھ خیر و خوبی اور نیکی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔